بڑے علماء کرام موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اساتذہ موجود ہیں، طلباء موجود ہیں. یہاں پر مجھے بلا لیا گیا، تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا پرینک ہو گیا، اتنا جلدی بلا لیا، کیونکہ جو علماء ہوتے ہیں ساری باتیں یہ کہہ دیتے ہیں تو ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن صرف ایک دو باتیں کہنا چاہوں گا یہاں پہ، اور ہر جگہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو اگست کا مہینہ ہے تو ہمیں ظاہر سی بات ہے وطن سے محبت بھی یاد آ جاتی ہے. اس کے بعد الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. لیکن جو چیز بڑی حیران کر دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہو، 14 اگست ہو، نظیر پاکستان کی بات ہو، دین کی بات ہو، ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، لیکن ہم جن سے سیکھ رہے ہیں وہ اس فیلڈ کے لوگ ہی نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں، مکینک کے پاس جاتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اس ملک کو ہم کیسے بہتر ملک بنا سکتے ہیں، یہ ان علماء سے ہمیں پوچھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علماء سے پوچھنے کے بجائے ہم نے ان لوگوں کو اپنے لیڈر بنا لیا ہے، ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا یہ ملک دے دیا ہے، ہم نے ان لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی اس ملک کی ڈرائیونگ سیٹ دے دی ہے جنہوں نے اب تک لائسنس ہی نہیں لیا. لائسنس تو ان علماء کے پاس موجود ہے. اور یہ کیسے، میں آپ کو اس کی ایک دلیل دیتا ہوں. میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں، شاید اگر کوئی مجھے غلط ثابت کرے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایسا ادارہ بتایا جائے، کوئی ہاسپٹل، کوئی یونیورسٹی، کوئی آفیسز، کوئی ایسا ادارہ جو اصل میں نظریہ پاکستان کے اوپر کام کر رہا ہو. نظریہ پاکستان کیا ہوگا؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ. تو اس کی ڈیٹیلز ہمیں بتانے والے علماء کرام ہوں گے، اور یہ خود سے نہیں بتاتے. یہ جو فتویٰ ہوتا ہے، یہ سارے فتوے جو اللہ کے احکام ہے، شریعت کے احکام ہے، فتویٰ اصل مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں. یہ علماء کرام اس کو ریسرچ کر کے ہمیں اس انداز سے بتاتے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھ آ جائے. تو میری تمام یہاں پہ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں میں کم سے کم آپ کے گھر میں ایک بچہ کسی مدرسے کا طالب علم ہونا چاہیے. آپ اس کے برکات بعد میں دیکھیں گے کہ وہ ایک بچے کی جو برکات ہوں گی وہ ان 10 بچوں کی نہیں ہوگی جو اس ایک بچے کی وجہ سے ہوگی. اور یہ برکات اس بچے کی نہیں ہے بلکہ یہ اس دین کی نسبت سے ہو رہی ہے. اسی طریقے سے بھی میں اسکرولنگ کر رہا تھا، ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. تو ہمارا تو آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، ہمارا تو آغاز ہی قرآن کریم سے ہوا ہے. تو ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں اور ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جن کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اس معاشرے کی اچھائی سے کوئی لینا دینا ہے. اسی لیے صرف مختصراً یہ کہوں گا کہ علماء کی قربت میں رہیں، مدارس کی قربت میں رہیں، مجاہدین کے بارے میں پڑھیں، غیرت میں جو گردنیں کٹی ہیں ان کے بارے میں پڑھیں، نئی ایجادات کے بارے میں پڑھیں، کتابیں پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ گندے فیملی بلاگرز اور بے حیا لڑکیاں کبھی آپ کو ٹیلنٹ نہیں لگیں گی. اصل ٹیلنٹ تو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. جب علماء کے قریب جائیں گے، ان کی کہانیاں پڑھیں گے، کس طریقے سے اسلام کو پھیلانے کے لیے کس طریقے سے یہ قربانیاں دے رہے ہیں، ان چیزوں کو جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہت بہتری کی طرف جا سکے گا. اور آخر میں یہ مدرسہ رشیدیہ ماشاءاللہ سے میں یہاں پہ پچھلے سال بھی آیا تھا اور میں نے ایک چیلنج کیا تھا. وہ چیلنج میرے خیال میں اب تک ایک سال میں کوئی اس کو ثابت نہیں کر سکا ہے. میں نے کہا تھا کہ کوئی ایسا اسکول، کالج یا یونیورسٹی مجھے دکھا دے جو اس طرح بیابان میں دور کہیں جنگل میں آباد کیا ہو اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے وہاں تعلیم بھی دی جا رہی ہو. تو یہ علماء کا ہی کمال ہے جو دیکھتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا اور وہ شخص جو ہے دینار جو ہے، معذرت کے ساتھ، ایک بادشاہ کا قافلہ جا رہا تھا. بادشاہ کا قافلہ جا رہا تھا تو ایک شخص وہاں پہ مریل سے گدھا بیچ رہا تھا اور نعرہ لگا رہا تھا کہ 1000 دینار 1000 دینار. بادشاہ نے کہا اتنا مریل گدھا بڑا مہنگا بیچ رہا ہے. تو وزیر سے کہا کہ معلومات کرو. وزیر آیا، وزیر نے کہا اتنا مہنگا کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کوئی عام گدھا نہیں ہے، کرامات والا گدھا ہے، اس پہ جب آپ بیٹھتے ہو تو آپ کو مکہ مکرمہ دکھائی دیتا ہے. وزیر جب بیٹھنے لگا تو شخص نے ہاتھ پکڑ لیا، بولا صرف اس کو دکھائی دیتا ہے جو نیک ہوتا ہے. اب سارا بازار دیکھ رہا ہے. وزیر نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں نیک نہیں ہوں؟ وزیر جب جیسے ہی بیٹھا اسے کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن وزیر نے کہا واقعی میں کرامات والا گدھا ہے، مجھے تو واقعی میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ دکھائی دے رہا ہے. بادشاہ کو تجسس ہوا. بادشاہ جب بیٹھنے لگا اس شخص نے دوبارہ ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، صرف نیک لوگوں کو دکھائی دیتا ہے،
بادشاہ نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ایک نہیں ہوں؟ جب بادشاہ بیٹھا بادشاہ کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیا، لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہے، وزیر سے 2 قدم آگے نکلنا ہے۔ بادشاہ نے کہا لگتا ہے میرا وزیر جو ہے یہ گناہگار ہے، مجھے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ 1000 دینار کا گدھا خرید لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر علم نہ ہو، جہاں پر علماء کی گائیڈنس نہ ہو، جہاں پر مدارس نہ ہو، جہاں پر مکاتب نہ ہو، جہاں پر مساجد نہ ہو، جہاں پر اللہ کی راہ دکھانے والے لوگ نہ ہو، ان لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے علماء کا ساتھ دیتے رہیے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً۔